اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانِ بصیرت کے عزیز اور محترم ترین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کی کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کی ریڈنگ کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی، اور آج آپ کے سامنے اس کتاب کی ریڈنگ کا 13واں حصہ پیش کیا جائے گا۔ پیج نمبر 157، ہیڈنگ ہے دولت کی ظالمانہ تقسیم۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب بنی امیہ کی تعداد 40 ہو جائے گی تو وہ بندگان خدا کو کنیز و غلام بنائیں گے، مال خدا کو اپنی ذاتی آمدنی سمجھیں گے اور کتاب خدا کو سرمایہ فکر و فریب جانیں گے۔ حوالہ علی ابن الحسین ضیاء الحسن موسوی نے مستدرک حاکم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں بڑی آفاقیت ہے۔ ہر ظلم کے یہی 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نظام ظلم میں اللہ کے بندوں کی آزادیاں سلب ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی زندگیوں کے مالک نہیں رہتے، بلکہ حکمراں طبقے ان کی زندگیوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ دوسرا رخ معاشی استحصال ہے، یعنی وسائل حیات کی بے طرح لوٹ کھسوٹ، لوگوں کو غربت اور افلاس میں مبتلا کرنا۔ بنو امیہ کے معاشی پالیسی کے بارے میں جرجی زیدان کی کتاب، جس کا ترجمہ تاریخ تمدن اسلام کے نام سے کیا گیا، میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ بنو امیہ کے عامل زمینداروں سے خراج اور جزیہ وصول کرنے میں بے حد ظلم و ستم توڑنے والے تھے۔ وہ اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان بیچارے کسانوں کے پاس اپنا پیٹ پالنے کو بھی کچھ باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اس زمانے میں زمین پر پیمائش کے حساب سے خراج کا تعین کیا جاتا تھا، اور قرارداد یہ تھی کہ یہ قابل کاشت اور ناقابل زراعت سب پر ایک معین مقدار خراج کی حاصل کی جاتی تھی، اور زمینداروں کا حق صرف اس قدر چھوڑا جاتا تھا کہ وہ آفاق ارضی و سماوی کے نقصان کو پورا کر سکیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ ایک بار حجاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حضور میں رپورٹ کی کہ اگر آپ کا حکم ہو تو زمینداروں سے پیداوار کا وہ حصہ بھی لے لیا جائے جو ان کو زمین کی حالت درست کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے جواب میں عبد الملک نے حکم لکھا، جو درہم ان سے وصول نہیں کیا ہے اس پر وصول کیے ہوئے روپے سے کم توجہ نہ کرو اور صرف ان کا گوشت و چمڑا چھوڑ دو۔ اس حکم کی مثال سے صاف ظاہر ہے کہ گاؤں والوں اور زمینداروں پر جب اس حد تک ظلم ہونے لگا تو انہوں نے تنگ آ کر جان بچانے کے لیے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس صورت میں بھی ان کی کوئی فلاح نہیں ہوئی۔ اگر پہلے مشرک اور ذمی تھے تو اب موالی کی جماعت میں آ گئے اور خراج اور جزیہ ان پر ادا کرنا بدستور لازم رہا، جس کے بارے میں حجاج کے ستم میں ناقابل برداشت تھے۔ ریفرنس پیش کیا گیا ہے ابن خلقان، جلد نمبر 2، تاریخ تمدن اسلام۔ اور اس کے 9 مسلموں کو خراج سے بری نہیں کیا۔ وہ بیچارے اپنے کھیتوں اور باغوں کو چھوڑ کر اور گھر بار سے بھاگ کر شہروں میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، لیکن حجاج نے یہ حکم دیا کہ پھر انہیں ان کے دیہاتوں میں واپس کیا جائے اور ان پر خراج کا مطالبہ کیا جائے۔ ابن اسیر، جلد نمبر 4۔ آگے چل کر جرجی زیدان نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تمام مصیبت زدہ لوگ وا محمدہ کے نعرے مارتے شہروں سے نکل گئے۔ آگے چل کر جرجی زیدان لکھتے ہیں کہ تحصیل خراج کا یہ برتاؤ صرف حجاج ہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ یزید ابن ابی مسلم جو عبد الملک کی طرف سے افریقہ کا عامل تھا، جراح حاکم خراسان اور حکام ماوراء نہر وغیرہ نے بھی رعایا پر اس سے بڑھ کر سختیاں کیں۔ ابن اسیر کی جلد نمبر 5 سے اقتباس۔ صوبہ سمرقند کے لوگ پہلے اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ ان کے ذمے جزیہ معاف ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صورت میں بھی بچاؤ ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے دین میں داخل ہو کر مرتد ہو گئے۔ جب مسلمان ہو جانے والوں پر جبری تعدی کا یہ عالم تھا
تو ان نصارہ اور اہل ذمہ کی حالت بیان کرنا ہی فضول ہے کہ جنہوں نے اپنا دین تبدیل نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں پر جیسی سختیاں ہوتی تھیں ان کے بیان کرنے سے قلم کا جگر شق ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس بات کو دیکھ چکے تھے کہ اسلام قبول کرنا بھی ان کو عذاب سے نجات نہیں دلا سکتا، لہٰذا تنگ آ کر رہبانیت اختیار کرنے لگے، کیونکہ یہ گروہ جزیہ ادا کرنے سے معاف تھا۔ عمال نے ان کی یہ چال بھی تاڑ لی اور راہبوں پر بھی جزیہ مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ جو واقعات ہوئے ان کا مختصر بیان یہ ہے کہ بنو امیہ کے عہد میں جو ٹیکس لگائے گئے وہ صرف ذمیوں اور موالیوں ہی تک محدود نہ تھے، بلکہ خاص مسلمان اہل عرب بھی ان سے نہیں بچے۔ حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف نے حاکم یمن ہونے کے زمانے میں بڑی بے اعتدالی اور ظلم پر کمر باندھی۔ اس نے بلا کسی استحقاق کے لوگوں کی زمینیں زبردستی چھین لیں اور یمن کے باشندوں پر وظیفے کے نام سے ایک جدید ٹیکس لگا دیا، جس کو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد میں بند کرایا۔ بنو امیہ کے عامل بنجر زمینوں پر بھی خراج مقرر کر دیتے تھے۔ اہل ملک پر عید نوروز کا نذرانہ واجب تھا، جس کی ابتدا امیر معاویہ کے عہد میں ہوئی۔ ریفرنس یعقوبی جلد نمبر 4۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ طبقہ دین کی رہبری اور امت مسلمہ کی سربراہی کا بھی دعوے دار ہے، لیکن اسلام کہاں ہے؟ اسلام نہ ملوکیت کی فتوحات میں ہے، نہ ان کے خزانوں میں، نہ محلات میں، اور نہ ان کی مسجدوں میں اور محرابوں میں، جہاں سے اس شخص پر سب و شتم کیا جاتا ہو کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اسلام کا محافظ، اسلام کی پناہ گاہ وہ چھوٹا سا سادہ سا گھرانہ ہے جس کی پہچان خود بھوکے رہ کر بھوکوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ یہ علی مرتضیٰ کے وارث علی بن الحسین علیہ السلام کا گھر ہے۔ تمام دنیا کے مظلوموں کا سلام ہو اس گھر پر۔ پیج نمبر 161، ہیڈنگ فکری انحرافات۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے اس باب کو جناب امیر المومنین علیہ السلام کے قول سے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم بنو امیہ خدا کے ہر حلال کو حرام کریں گے، ہر حرام کو حلال کریں گے، ہر گرہ کو کھول دیں گے، یہاں تک کہ ان کا ظلم گھروں اور خیموں میں داخل ہو جائے گا۔ ان کی بری حکومت عوام کے لیے نقصان دہ ہوگی، ایک اپنے دین کے لیے روئے گا اور دوسرا اپنی دنیا کے لیے۔ ریفرنس نہج البلاغہ۔ ہم نے گزشتہ ابواب میں اس ہولناک زمانے کا تذکرہ کیا کہ جس سے امام سجاد کو مقابلہ کرنا پڑا۔ گزشتہ باب میں ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث سے اپنی بات شروع کی تھی، اس میں آپ نے بندگان خدا کو غلام بنانے، مال خدا کو کھلونا سمجھنے کے علاوہ جس بات سے خبردار کیا تھا وہ یہ تھی کہ ان زمانوں میں کتاب خدا سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے اسے سرمایہ فکر و فریب بنا لیا جائے گا۔ ظلم کا یہ تیسرا پہلو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ قتل و خونریزی سے انسانی جانیں ہی تباہ ہو جاتی ہیں، معاشی لوٹ کھسوٹ سے انسان بھوک میں ہی مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ضمیر پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ تلوار کی چوٹ جسم تک ہی محدود رہتی ہے، دل و دماغ پھر بھی محفوظ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک و تفسیر و تعویل کے ہتھیار ہیں جو ذہنوں کو گمراہ اور ضمیر کو مردہ کر دیتے ہیں، اور ہر ظالم اپنے ظلم کی تعویل و تائید کے لیے یہ ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ عہد حاضر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مغربی استعمار نے ایک طرف تو اپنی فوجی طاقت سے بستیوں کو قبرستان بنایا، دنیا کے کئی ممالک کی معدنی دولت پر اجارہ داریاں قائم کیں، اور دوسری طرف ان کے تھنک ٹینک ان مظالم کا جواز خوبصورت نعروں کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ کبھی افغانستان میں جمہوریت قائم کرنے کے لیے فوج کشی کرتے ہیں، کبھی عراق میں حقوق انسانی کے بحالی کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جمہور ہی نہیں رہے تو جمہوریت کون قائم کرے گا؟ جب انسان ہی نہ رہے تو حقوق کس کی بحال ہوں گے؟ ہم جن زمانوں کا ذکر کر رہے ہیں ان ادوار میں بھی سیاسی اور معاشی مظالم کے ساتھ ہی فکری محاذ پر بھی بنو امیہ نے کاری حملے کیے تاکہ عوام میں قوت احساس اور جرت اظہار ختم ہو جائے اور
ان حملوں میں ان لوگوں کے وہ لشکر سرگرم نظر آتے ہیں جو معاشرے میں راویان حدیث اور مفسر قرآن کی حقیقت سے پہچانے جاتے تھے، اور ان کے مراکز مساجد اور منابر تھے۔ سب سے پہلے جس رسم بد کا آغاز معاویہ نے جناب امیر کی زندگی میں ہی کر دیا تھا وہ تبرے کی رسم ہے، جہاں مسجدوں میں ممبر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ علی اور اولاد علی دین سے باہر ہو گئے ہیں، اور تبرے کی یہ رسم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مختصر زمانہ خلافت چھوڑ کر بنو امیہ کے پورے دور اقتدار میں جاری رہی۔ اور میں سوچتی ہوں کہ جس ذات کے لیے اللہ کا رسول یہ کہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اس حدیث کی موجودگی میں علی پر تبرے کے کیا معنی ہیں؟ یہ تبرہ کس ذات تک پہنچ رہا ہے؟ میں اس جگہ پر اپنے قلم سے اس ذات کا اسم گرامی نہیں لکھنا چاہتی۔ زمانے کے دستور ہیں کہ الزام تراشیاں یا برائیاں زندہ دشمنوں کی جاتی ہیں، دشمنوں کے مرنے کے بعد دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ علی دنیا میں نہیں پھر بھی تبرہ بدستور جاری رہا۔ اب کس پر تبرہ ہو رہا تھا؟ یہ علی کے اسلام پر تبرہ تھا جو زندہ تھا، اس لیے کہ علی کا تو وہی اسلام تھا جو رسول کا اسلام تھا، اور تبرے کا مقصد یہ تھا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی روحانی عظمت کم ہو جائے تاکہ اسلام کی قوت ضعیف ہو جائے۔ اس زمانے میں لاکھوں جعلی احادیث وضع کی گئیں، جس کی محض ایک مثال ہی بیان کرنی کافی ہوگی کہ یہ روایت بیان کی گئی کہ رسول خدا نے فرمایا، میرے بعد حکمرانوں کی طرف سے لوگوں میں تفریق اور ناجائز امور صادر ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، حکمرانوں کے حق ادا کریں اور اپنے حق خدا سے مانگیں۔ اگر کوئی اپنے حاکم سے کوئی ناجائز کام صادر ہوتے ہوئے دیکھ لے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک بالش کے برابر بھی جماعت سے دور ہو جائے اور اس حالت میں مر جائے تو جہالت کی موت مرا۔ ان قریب مختلف حادثات رونما ہونے والے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان میں تفرقہ ڈالنا چاہے تو وہ خود کوئی بھی فرد ہو اسے تہہ تیغ کر دیا جائے۔ ریفرنس: انقلاب حسین، مہدی شمس الدین۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ رسول خدا کا فرمان ہے تو یہ کس کا قول ہے کہ سب سے افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے؟ اس قسم کی احادیث لاکھوں کی تعداد میں وضع کی گئیں اور ہر شہر میں پھیلا دی گئیں تاکہ معاشرے کا ذہن جابر سلاطین کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی روح مردہ ہو جائے۔ اسی زمانے میں کلام پاک کے الفاظ کو غلط معنی پہنا کر نئے فلسفے وجود میں آئے۔ عقیدہ مرجع اور عقیدہ جبر کو خاص طور پر رواج میں دیا گیا۔ عقیدہ مرجع کا مطلب یہ تھا کہ ایمان صرف قلبی اعتقاد سے عبارت ہے اور ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس فلسفے کے ماننے والوں کے نزدیک ایک ایمان قلب کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے مومن ہے تو وہ زبان سے اعلان کفر کرے، بت پرستی کرے یا اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے یہود و نصارہ کا کردار اپنا لے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ اللہ کے نزدیک کامل الایمان مومن ہے اور اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا۔ شیخ مہدی شمس الدین نے انقلاب حسین میں ملل والنحل صفحہ نمبر 4 کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کامل الایمان مومن ایسے گناہوں کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہے؟ خدا نے ایمان اور عمل صالح کا ہر جگہ ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، گویا اعمال ایمان کا آئینہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایمان ہوتا ہے ویسا ہی عمل بھی ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے فلسفوں کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ حاکمان وقت باوجود اپنے مظالم کے مومن ہیں۔ مہدی شمس الدین ہی نے تاریخ عرب جلد نمبر 2 کے حوالے سے تحریر کیا ہے۔ دوسرا فلسفہ جس کی بڑی شد و مت سے ترویج ہو رہی ہے وہ عقیدہ جبر ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ظاہر ہے یہ حقیقت ہے، لیکن اس بات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ انسان اپنے ہر عمل میں مجبور ہے، وہ وہی کرتا ہے جو خدا اس سے کرواتا ہے۔ اگر یزید کو تخت حکومت مل گیا تو وہ خدا کی رضا تھی، اگر حسین شہید ہو گئے تو وہ اللہ کی مرضی تھی۔ گویا انسان خود اپنے عمل کا ذمہ دار نہیں بلکہ خدا اس کے عمل کا ذمہ دار ہے۔ عقیدہ جبر
ظالم و جابر سلاطین کے لیے وقتی طور پر بہت مفید رہا۔ یہ مظلوم طبقات کو یہ یقین دلانے کی کوشش تھی کہ ان کی ذلت و مسکنت غربت و افلاس مشیت خداوندی ہے اور انسان کو مشیت خداوندی پر راضی برضا رہنا چاہیے۔ بنو امیہ نے اس عقیدہ جبر سے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن اس قسم کے فلسفوں کی زد اسلام کے بنیادی اصولوں اور احکام پر پڑتی ہے۔ اگر انسان مجبور ہے اور اس کے ہر عمل کا وہی ذمہ دار ہے تو پھر قیامت کے حساب کتاب بے معنی ہو جاتے ہیں، نیز عدل الہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے امر و نہی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ان حکومتوں کے سربراہ اور ان کے ساتھی تباہ کن عقائد کے پرچار کرتے تھے۔ اس کے لیے میں چند نمونے پیش کرنا چاہوں گی۔ اس سلسلے میں 2 خط بہت اہم ہیں۔ یہ خط یزید کے سپہ سالار مسلم بن عقبہ نے مدینہ کی غارت گری کے بعد تحریر کیے، ایک یزید کے نام اور ایک اپنے جانشین حسین ابن نمیر کے نام۔ یزید کے نام جو خط لکھا گیا اس کی اقتباسات ہی بیان کرنا کافی ہے۔ میں امیر المومنین کو مطلع کرتا ہوں، خدا حضور کو زندہ سلامت رکھے، میں دمشق سے نکلا، امیر المومنین کو خدا عزت بخشے، مروان کا ایک ایسا عمدہ طرز عمل رہا اور دشمنوں کے ساتھ ایسا سخت برتاؤ کہ میرا خیال ہے امام المسلمین خلیفہ رب العالمین کے نزدیک انشاءاللہ ضائع و برباد نہ کیا جائے گا۔ میں نے ظہر کی نماز اس وقت تک مدینہ کی مسجد میں نہ پڑھی جب تک ہزاروں آدمیوں کو تہہ تیغ نہ کر لیا، بری طرح لوٹ مار مچا دی، سب کو تلواروں پر بھر لیا، جو بھی سامنے آیا اسے تہہ تیغ کر دیا، جس نے بھاگنے کی کوشش کی اس کا پیچھا کیا، جو زخموں سے جا بلب تھا اس کا کام تمام کر دیا۔ مدینہ کو 3 دن تک لوٹتے رہے جیسا کہ امیر المومنین نے حکم دے رکھا تھا۔ ندائے عدالت انسانی جارج جرداق۔ مسلم ابن عقبہ چونکہ اس وقت بیمار تھا، مرض کا غلبہ ہوا تو اس نے اس طرح اپنے نائب کو ایک طرح سے وصیت نامہ لکھا۔ یہ خط مکے پر حملے کے سلسلے میں لکھا گیا تھا۔ لے اب میں تو مرتا ہوں، اب تو اس سپاہ کی کمان سنبھال لے، مگر دیکھ اس کا خیال نہ رکھنا کہ یہ خانہ خدا ہے اور یہاں خون ریزی بری ہے، ہرگز نہیں، جس قدر شدت ہو سکے کرنا، اور فتح کے بعد جہاں تک ممکن ہو کسی سرکش کو زندہ نہ رہنے دینا۔ امام کے حکم کے آگے خانہ خدا کی کوئی چیز نہیں، امام کا حکم خانہ خدا اور ساری زمین سے افضل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ عبادت کی ہے آج میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب موت میرے سامنے کھڑی ہے کہ ساری عمر کے اعمال حسنہ میں یہ عمل سب سے بڑا ہوگا جو میں نے مدینے میں کیا، اور حکم امام کی خاطر 3 دن قتل عام کر کے ہر باغی کا خاتمہ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسی ایک عمل خیر کے سبب میری نجات ہوگی۔ مندرجہ بالا الفاظ لکھتے وقت میرے ذہن میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی وہ ہدایت نامے گونجتے رہے جو آپ اپنے فوجیوں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ بات طویل ہو رہی ہے اس لیے ان کا ذکر نہ کروں، لیکن ان کا ذکر کیے بغیر میرا قلم آگے نہیں بڑھ رہا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دھوکے کا ارتکاب نہ کرو، مال غنیمت میں خرد برد نہ کرو، جب شخص مارا جائے تو اس کی لاش نہ بگاڑو، عورتوں بچوں بوڑھوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، جو راہب اور تارک الدنیا اشخاص خانقاہوں اور غاروں میں قیام پذیر ہوں ان سے تعرض نہ کرو، بلا جواز درخت نہ کاٹو، دشمن کے کھجور کے باغات نہ جلاؤ اور نہ انہیں پانی میں غرق کرو، پھلدار درختوں کو تلف نہ کرو، نہ ہی دشمنوں کی فصلوں کو نذر آتش کرو، اپنی خوراک کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے دشمن کے جانوروں کو ذبح نہ کرو، پانی کو زہر آلود نہ کرو، دشمن پر اچانک شب خون نہ مارو۔ اسی طرح جناب امیر صفین کی جنگ میں پہلے ہدایت دیتے ہیں، کبھی خود جنگ شروع نہ کرو، خدا خون ریزی کو پسند نہیں کرتا، محض مدافعت میں لڑو، پہلے حملہ نہ کرو، محض جواب دو، لیکن ہمت اور بہادری کے ساتھ، رز میں اپنا ذکر کرنے سے پہلے خدا اور رسول کا ذکر کرو، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو، نہ اسے قتل کرو، اگر انہیں زندگی عزیز ہے تو جب تک موت نے مہلت دی انہیں زندہ رہنے دو، زخمی کو نہ مارو،
جو اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہو۔ کسی لاش کو برہنہ نہ کرو، اعضاء کاٹ کے بے عزتی نہ کرو، لوٹ مار نہ کرو، عورتوں کی توہین نہ کرو، کسی عورت کو ایذا نہ دو خواہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں اور تمہارے سرداروں کو گالیاں دیں۔ بات ذرا طویل ہوتی جا رہی ہے، لیکن بعض واقعات بیان کیے بغیر مضمون مکمل نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف عبداللہ ابن زبیر کے قتل کے بعد اور پھر مدینے میں اصحاب رسول کے ہاتھوں اور گردنوں پر مہر لگوانے کے بعد کوفے آیا۔ کوفے میں جو اس نے خطبہ دیا اس کے چند اقتباسات بیان کرنا چاہوں گی۔ خدا کی قسم، کھینچی ہوئی گردنوں اور ان سروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور میں ہی ان کے کاٹنے والا ہوں۔ میں سر اور داڑھی کے درمیان خون خون دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم، عراق والوں، بغاوت اور نفاق کے معدن بدترین اخلاق والوں، میں تمہیں اس طرح چھیل کر رکھ دوں گا جس طرح لکڑی چھیل کر رکھ دی جاتی ہے، اور اس طرح ماروں گا جس طرح اجنبی اونٹ مارے جاتے ہیں۔ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم حق کے راستے پر استوار ہو جاؤ، ورنہ ہر ایک کو ایسا بنا کے چھوڑ دوں گا کہ وہ اپنے جسم میں ہی مصروف رہے گا۔ لہٰذا تم انصاف قبول کرو، ظلم اور زیادتی ترک کرو، قبل اس کے کہ میں وہ ہولناک برتاؤ کروں جو عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دے۔ تم 3 دن کے اندر اندر محلب کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، ورنہ میں نے جسے چاہا جہاں پایا اس کا خون بہا دوں گا، مال و متاع لوٹ لوں گا اور اس کا گھر گرا دوں گا۔ نقل از ندائے عدالت انسانی۔ کم و بیش یہی الفاظ ڈاکٹر حمید الدین نے تاریخ اسلام میں بیان کیے۔ لوگ اس قدر دہشت زدہ ہوئے اور اس کثرت سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے کہ فرات کا پل ٹوٹ گیا۔ میں ذہن سے کس طرح نکال دوں کہ یہ تو وہی مقام ہے کہ جہاں جناب امیر کے وہ الفاظ گونجتے تھے کہ جن کے لیے دنیا کے صاحبان دانش نے کہا خالق کے کلام سے نیچے اور تمام مخلوق کے کلام سے بالا ہیں۔ اس شخص یعنی حجاج نے 11 سال عبد الملک کے زمانے میں اور 9 سال ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں عراق و حجاز پر مطلق العنان گورنری کی، یعنی عراق، فارس، کرمان، سیستان، عمان اور یمن۔ یہ عبد الملک کو حضور سے زیادہ کریم کہتا تھا، اور عبد الملک نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو ولید کو یہ وصیت کی تھی کہ تقویٰ کو اپنا شعار بنانا اور حجاج کی عزت کرنا، کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے سلطنت کی راہ ہموار کی تھی اور دشمنوں کو مغلوب کر دیا تھا اور ہمارے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا تھا۔ اس ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تقویٰ میں اور حجاج کے احترام میں آخر ربط کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تقویٰ کے مفہوم کو اس طرح مومنوں کے ذہنوں سے مسخ کیا جائے۔ عبد الملک کے بعد ولید کے خطبات بھی اسی فکری انحراف کا آئینہ ہے۔ ولید کے خطبے کا ایک اقتباس ہے کہ جو شخص ہماری مخالفت کرے گا اس کی سزا قتل ہے، جو خاموش رہے گا اور سکوت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہے گا تو خاموشی اور سکوت اس کے لیے موت کا سبب ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا اگر وہ اپنی انسانیت کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ اسی صورتحال کے لیے جناب امیر نے فرمایا تھا کہ 2 طبقات ہوں گے، ایک اپنے دین کے لیے روئے گا، ایک اپنی دنیا کے لیے روئے گا۔ حجاج کے علاوہ بھی ولید کا ہر گورنر گمراہ ذہن کا مالک تھا۔ خالد بن عبداللہ قصری ولید کا مدینہ میں گورنر تھا۔ مکے میں جا کر تقریر کی، بتاؤ کون بہتر ہے، خلیفہ ولید کی خلافت یا ابراہیم کی سرداری، ابراہیم علیہ السلام۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تم خلیفہ کا مقام ہی نہیں جانتے۔ جب ابراہیم نے خدا سے دعا مانگی تو خدا نے انہیں نمکین پانی دیا، اور جب خلیفہ ولید نے پانی تلاش کیا تو میٹھا پانی دیا، اور جب باقاعدہ چائے زمزم کے قریب ایک تالاب بنوا کر ولید کے کنویں کا پانی دمشق سے لا کر وہاں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ایک دن اور اس نے منبر پر بیٹھ کر کہا، اگر امیر المومنین مجھے حکم دیں کہ میں کعبے کو ڈھا دوں اور اس کے پتھروں کو شام پہنچا دوں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ خدا کی قسم ولید خدا کی نظر میں اس کے پیغمبروں سے زیادہ محترم ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے قول پر اس باب کو ختم کرتی ہوں کہ ایک ایسے دور میں کہ جب دمشق سے خراسان تک جھوٹ اور تلوار کی حکومت تھی،
آج کے اور کل کے انسانوں کو ایک نمونہ عمل اور ایک فکری معلم کی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت امام سجاد نے پوری کی۔ مسئولیت توانائی سے نہیں بلکہ آگاہی سے ہوتی ہے اور انسان ہونے سے ابھرتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی خاموشی اور تکلم دونوں ہی امام ہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم اس حصے کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے حصے میں پیج نمبر 171 سے آغاز کیا جائے گا اور ہیڈنگ ہوگی سفینہ نوح، امام زین العابدین سید الساجدین خدا کے حضور۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔